अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अल फजर पढ़ेंगे। सूरा अल फजर भी मक्की सूरा है और इसका ज़माना नुज़ूल जो मफ़हूम है पूरी सूरा मुबारका का, उसको सामने देखकर समझा जाए तो यूं लगता है जैसे उन अय्याम में ये सूरा मुबारका नाज़िल हुई जब मुसलमानों के ऊपर काफ़ी सख्तियां हो रही थी और अहले मक्का आखिरत का कुल्ली तौर पर इनकार कर रहे थे और आखिरत का इकरार करने वालों पर सख्ती कर रहे थे। तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने इब्तिदाए सूरा में तो कस्में उठाई हैं और ये कुरान मजीद का एक तरीका है, अल्लाह जल्ला जलालहू की सुन्नत है कि जब भी किसी चीज़ की कसम उठाता है तो उसके अंदर बहुत सारे मानी छुपे होते हैं और उस चीज़ का भी एक मुकाम और मर्तबा होता है जिसकी वजह से उसकी कसम उठाई जाती है। तो फिर अल्लाह जल्ला जलालहू ने इस बात को साबित करने के लिए कि अल्लाह की बात का इनकार वो पहली कौमों ने किया तो उनके साथ क्या हुई उसका तज़किरा है। और फिर चूंकि अमूमन जो कुरैश थे वो इस गलत फहमी में थे कि इस दुनिया के ऊपर जिसके पास दौलत है, असबाब हैं और जिसकी इज्जत है वो कामयाब है और जिसके पास नहीं है तो वो नाकाम है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की नफ़ी फरमाई और कहा कि ये दुनिया के अंदर माल पैसा होना ये भी आजमाइश है और अगर मुफलसी और तंगी आ गई है तो ये भी आजमाइश है। तो किसी के माल होने की वजह से उसको ये समझ लेना कि ये बड़ा बरगुजीदा है तो ये गलत है और किसी बंदे के पास माल असबाब या जाह नहीं है तो उसके लिए ये समझना कि ये बेकार है ये भी गलत है। दोनों तरफ आजमाइश है और अल्लाह किसको जो है वो कामयाबी मिलेगी वो अल्लाह ने वादे कर दिया है कि तकवा उसकी बुनियाद है। और इसी तरह अरबों के यहाँ ये चीज़ थी कि ये अगर कोई बंदा फौत हो जाता उसका मीराथ माल जो होता उसकी विरासत वो जो मर्द होता या जिसके पास कुव्वत होती सल्तनत होती वो हथिया लेता और बाकियों को जो है वो साइडलाइन कर देता। तो उसकी तरफ अल्लाह ने इस बात को वादे किया है कि तुम यतीमों का माल जो है वो हड़प कर जाते हो और उनका उनकी इज्जत एहतराम का तुम्हारे यहाँ कोई ख्याल नहीं है। तो ये अखलाकियात जो हैं इनका बड़ा किरदार है कौमों की बका के लिए। अगर अखलाकियात से इंसान गिर जाता है तो फिर पहली कौमें आपके सामने हैं, आद है, समूद है, फिरौन है, बड़ी जो है वो कुव्वत वाली शान शौकत वाली और सारे वसाइल उस दौर के उनके पास थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। लिहाजा अब मौका है कि तुम सुधर जाओ वरना एक वक्त ऐसा आने वाला है कि ज़मीन को पै दर पै कूट के जो है वो सीधा कर दिया जाएगा और फिर अल्लाह जल्ला जलालहू की मौजूदगी में तुम्हें हाजिर होना होगा और उस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने जहन्नम लाकर खड़ी की जाएगी। और उस वक्त फिर इंसान सोचेगा कि काश मैं कुछ कर लेता, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने वादे कर दी हैं और इब्तिदा में जो कस्में उठाई हैं वो भी इसी मौजू के साथ मुतल्लिका हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल फज्र, फजर की कसम। फजर रात के ख़त्म होने और सूरज के तुलू होने का जो इम्तिजाज है उसके लिए बोला जाता है। तो फजर की कसम, वलयालिन अश्र और 10 रातों की कसम, वशफ़अ वल वतर और जुफ्त और ताक की कसम, वल्लैल इज़ा यसर और रात की कसम जब वो चलने वाली हो, जब वो बिल्कुल खत्म होने वाली हो या वादे बात वही फजर के करीब का जो वक्त है। अब यहाँ पर अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने 4 चीजें जिक्र की। फजर, अब ये अल्लाह ने उसकी कसम उठाकर गोया कि ये वादे कर दिया है जैसे अंधेरा छाया होता है लेकिन आखिर तुलुए सहर होना है, ये यकीनी है। जैसे रोजाना की बुनियाद पर तुम मुशाहदा करते हो कि बिल्कुल
जो है वो अंधेरा छा चुका है, लेकिन उसके बाद फिर एक फजर तुलू हो जाती है। तो अल्लाह ने उसकी कसम उठाकर कहा कि जैसे ये रोजाना तुलू होती है, ऐसे ही तुम्हें भी मरकर दोबारा जिंदा होना है, उठना है। अब ये इस फजर से बाद मुफस्सरीन ने यह भी मुराद लिया है कि अल्लाह ने ये कहा वल फजर, अब सारी दुनिया सो जाती है और जो ही फजर होती है फिर सारे जो है बेदार हो जाते हैं, तो ये दुनिया खत्म होगी और फिर तुम्हें दोबारा जो है वो उठना है। वलयालिन अशर, और 10 रातों की कसम। इसमें दो तफसीरें अमूमन मुफस्सरीन की मशहूर मारूफ हैं। एक तो ये है कि ये जो 10 दिन है इब्तिदाई जुल्हज्जा के, वो 10 रातें उनकी कसम। उसके अंदर मक्का मुकरमा में एक बहुत बड़े इज्तिमा का समा होता है और पूरी दुनिया से लोग जो है वो बैतुल्लाह की ज़ियारत और हज की अदायगी के लिए जमा होते हैं और एक माशर का सा मंजर जो है वो पेश हो रहा होता है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वलयाल नाशर, क्योंकि पहले महीनों में सारे लोग इकट्ठे होते रहते हैं और आखिरी ये जो 10 दिन होते हैं ज़िलहज्जा के इब्तिदाई जो पहले 10 दिन हैं जो हज के अयाम हैं, तो उनके अंदर सारी दुनिया मक्का में पहुंची होती है। तो वो एक ऐसे अयाम हैं जिनको देखकर ये ख्याल किया जा सकता है कि लोगों का इकट्ठ कोई बईद नहीं है, लोग इकट्ठे होंगे अल्लाह के हुजूर। वशफ़ वल वतर, और जुफ्त और ताक की कसम। यानी अब 9 और 10 ज़िलहज्जा को पीक पे जो है वो पहुंच जाती है इज्तिमा मुसलमानों का। तो वो एक 9 की तारीख है और एक 10 है, एक जुफ्त है और एक ताक है। लिहाजा उन दो दिनों का खुसूसी तौर पर तज़किरा किया कि वो खास तौर पर यौम नहर और यौम अरफा। तो उस दिन में सारी जितने हाजी हैं वो सारे मक्का में, मिना मुजदलफा एकदम भरा हुआ है। तो उसकी कसम, यानी उन अयाम में ये समझा जा सकता है, साहिब अकल देख सकता है कि अल्लाह जल्ला जलालहू अब इन सब को यहाँ जमा कर सकता है तो क़यामत के दिन भी जमा कर सकता है। वल्लैल इज़ा यसर, और रात की कसम जब वो फिरती है, जब रात छा जाती है, अंधेरा घुप अंधेरा होता है, लेकिन आखिरकार उसको जाना ही है, जाने वाली है, जो भी चीज आई है उसने जाना है। तो ये दुनिया तुम्हारी भी हमेशा ठहरी रहने वाली नहीं है, अनकरीब खत्म होनी है और फिर तुम्हें रब के हुजूर हाजिर होना है। हल फी ज़ालिका कसमुन लिज़ी हिजर, यकीनन इसमें बहुत बड़ी बात है साहिब अकल के लिए। ये तो एक तफसीर है। दूसरी तफसीर जो अमूमन मशहूर मारूफ है वो ये है कि फजर की कसम, यानी अल्लाह जल्ला जलालहू ने जैसे एक रात बपा करके सारी दुनिया को सुला देता है, ऐसे ही एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया जो है वो मर जाएगी और हर किसी को मौत आएगी और फिर उसके बाद अल्लाह के हुजूर खड़ा होना होगा। वलयाल नाशर, और जैसे फजर तुलू होती है तो अंधेरे को छोड़कर सूरज जो है वो बढ़ जाता है और रोजाना की बुनियाद पर तुम इसका मुशाहदा करते हो, यानी तगय्युर है, किसी भी जगह पर जो है वो रुका हुआ मामला नहीं है। वलयाल नाशर, और 10 रातों की कसम, हर महीने 10 रातें जो है उनका एक खास मुकाम है। पहले इब्तिदाई चांद की जो रातें होती हैं, चांद बिल्कुल नाखून की तरह बारीक सा निकलता है और सारी रात जो है वो घटाटोप अंधेरा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोजाना की बुनियाद पर पहले 10 दिन इतना हो जाता है कि वो आधी से ज्यादा रात जो है वो उसको रोशन कर देता है। और फिर अगली 10 रातें जो आती हैं तो उनके अंदर फिर पूरा रात जो है जोबन पे चला जाता है चांद और रात को जो है वो खूबसूरत बना देता है। और आखिरी 10 रातें जो है उनके अंदर फिर वापसी को जो तनज़ली की तरफ उसका मामला जाता है और आखिर फिर वो छोटा हो जाता है। तो वलयाल नाशर, 10 रातों का ये जो मामला है चांद के साथ, ये भी तुम्हें इस बात की तरफ गवाही देता है कि सुबात नहीं है, पक्का एक ही जगह पे ठहरे रहना नहीं है, बल्कि मुसलसल ये निज़ाम जो है वो तगय्युर में है और अनकरीब इसका इंतहा होनी है। जैसे हर चीज की है, सूरज की इंतहा है, रात की इंतहा है, चांद की इंतहा है, ऐसे ही तुम्हारा ये जो निज़ाम जिंदगी है इसकी भी इंतहा है और अनकरीब जो है ये मामला खत्म हो जाएगा। वशफ़ वल वतर, और ये सारे जो आप सालों और महीनों की गिनती करते हो वो यताक होते हैं, ये जुफत होते हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो शफा वल वतर यानी तमाम गिनती सालाना जो तुम गिन गिन कर रखते हो, तो उसकी भी कसम खाई। गोया कि निज़ाम जो है ये बिल्कुल वादे बतला रहा है कि ये कभी भी, आज अगर 1 है तो कल 2 हो जाएगा, आज ताक है तो कल जुफ्त, कल जुफ्त है तो अगले दिन ताक। तो ये भी बता रहा है कि सुबात और मुकाम जो है वो किसी के लिए नहीं है, अनकरीब खत्म होना है। वल्लैल इज़ा यसर, और रातें रोजाना तुम्हें ये बात जो है वो तलकीन करती हैं, समझाती हैं कि कितना भी जुल्म कमा लो, कितना भी अंधेरा छा लो, आखिर सहर तुलू होनी है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का निज़ाम ऐसा ही है, लिहाजा
اے اہل مکہ، اے آخرت کا انکار کرنے والوں، اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے انحراف کرتے ہو، دیکھو حل فی ذالک قسم الذی حجر، صاحب عقل کے لیے تو بہت بڑی بات ہے اس میں۔ اللہ نے انہی باتوں کے اندر تمہیں سمجھا دیا ہے کہ تمہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہاں پر اگر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، اور جو کچھ بھی کر کے تم اپنا وقت گزار رہے ہو، لیکن ایک وقت محدد ہے، تمہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ اور حجر عربی زبان میں حل فی ذالک قسم الذی حجر، حجر کہتے ہیں کس چیز کو روکنے کو، تو یہ ذی حجر کہا، عقل جو ہے نا بنیادی طور پر انسان کو ہر غلط کام سے روکنے کا کام کرتی ہے، تو اسی لیے اہل عقل کو یا اہل دانش کو ذی حجر کہا جاتا ہے۔ تو اہل عقل کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے اگر اس پہ وہ غور کرے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں جو کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد، ارم ذات العماد، وہ عاد جو ارم ہیں، ارم ذات العماد جو بہت بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ عاد، قوم عاد کی دو جو انسانی تاریخ ہے اس کے اندر اس کی دو قومیں ملتی ہیں، ایک کو عاد اولا کہتے ہیں اور ایک کو عاد ثانیہ۔ عاد اولا وہ ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور تہس نہس ہوگی، اور کچھ بچ گئے ان میں سے، جو بچے ان سے پھر جو قوم بنی وہ عاد ثانیہ کہلاتی ہے۔ تو یہ جو پہلے ذات العماد تھے، لمبے لمبے ستون گھڑنے یا دنیا میں ستونوں کا معاملہ تعارف کروانے والی یہ قوم تھی، اور ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی کسی اور دنیا میں کوئی مخلوق نہیں آئی، بہت بڑی جسامت اور بہت بڑی قوت اور طاقت، اور پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ ان سے ستون بنانے اور ان سے جو ہے وہ گھر بنانے والے، یہ تو تھے عاد۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے جو کیا قوم سمود کے ساتھ، وہ جو لائے پتھروں کو وادی میں، الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے وادی کے اندر پہاڑیوں کو تراش کر جو ہے وہ بہترین اور خوبصورت جو ہے وہ پتھروں کے اندر گھر بنائے۔ تو یہ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اس واد سے کون سی مراد وادی ہے؟ یہ وادی بعض روایات میں اقصا اور بعد میں وادی قرا کے نام سے جو ہے معروف ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جو آج کل جس کو آپ الولا کہتے ہیں، الولا اور اس کے قرب و جوار میں جو آبادی ہے اس کے لیے یہ واد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ رب نے کیا کیا، جو وادی کے اندر جو ہے وہ پتھروں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو کہ میخوں والا تھا، ذی الاوتاد۔ اس کی دو تفسیریں کی ہیں مفسرین نے ذی الاوتاد سے، ایک تو اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جہاں وہ پڑاؤ ڈالتا ہر طرف جو ہے وہ میخیں میخیں نظر آتی ہیں، یعنی وہ لگاتے اپنے خیمے وغیرہ اور ہر طرف جو ہے وہ میخیں میخیں ہوتی۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا، یعنی صاحب لشکر اتنا بڑا اس کا لشکر تھا، یا اتنی بڑی فوج کا حامل تھا کہ وہ ذی الاوتاد کہلایا۔ اور دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ اس کے جبر اور قوت اور اس کی سلطنت ایسی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا تھا، وہ ایسے جیسے ہر کسی کے سینے کے اوپر اس نے میخ گاڑ کے بیٹھا ہو۔ اور ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جس کی مخالفت پر اتر آتا تو اس کے ہاتھ پاؤں جسم میں جو ہے وہ میخیں ٹھکوا دیا کرتا تھا۔ تو یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ ساری قومیں اور یہ اپنی وقت کی ترقی کی معراج پر تھیں، اور ہر قسم کی جو ہے وہ سہولتیں انہیں میسر تھیں، اور دنیا کے اندر ان کے مقابلے کی کوئی اور قوم اس وقت نہیں تھی۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر اللہ کے شہروں میں جو ہے وہ سرکشیاں کی۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی آبادیوں میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر اس میں انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا، اور ان تینوں قوموں نے ہی پھر فساد شروع کر دیا۔ اور جب فساد مچایا تو پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا، پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آ برسا۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام مہلت دیتا ہے ایک وقت تک ہر قوم کو کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے بہتری کی طرف آئے۔ اگر نہیں آتی تو ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تو پھر گھات لگائے ہوئے ہے۔ مرصاد رصد کو کہتے ہیں، رصد
ایسی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھنا جہاں سے شکار کو آسانی کے ساتھ دبوچ لیا جائے. تو اب اللہ مرصاد میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے اور اس وقت تک انتظار کر رہا ہے جب تک وہ مہلت ختم نہیں ہو جاتی اور وقت انتہا کو نہیں پہنچتا. جو ہی وقت ختم ہوتا ہے پھر وہ پکڑ لیتا ہے. اب یہاں تک تو وہ تینوں قوموں کا بھی تذکرہ کر کے سنا دیا جو اپنے وقت کی اور مکہ میں اور خاص طور پر سارے لوگ جو ہے وہ ان سے واقف تھے اور ان کے امور سے جو ہے وہ بخوبی واقف تھے. وہ کتنی قوت اور پاور کی حامل قومیں تھیں، اور اسی طرح پھر ان کے ساتھ جو عذاب آئے تو ان کا وہ جو صورتحال بنی اس سے بھی یہ لوگ واقف تھے. تو ان کی یہ باتیں واضح کرنے کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. اب انسان کو جب اللہ آزما لیتا ہے، اما الانسان اذا ما ابتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کو ابتلا میں ڈال لیتا ہے انسان کو، فاکرمہ تو اس کی عزت کرتا ہے، ونعمہ اور اس کو نعمتیں دے دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے. حالانکہ یہ ابتلا ہے. اللہ کہتے ہیں اما ابتلاہ اذا ما ابتلاہ، جب اللہ اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے، جب اللہ اس کو آزماتا ہے، گویا کہ نعمتیں اور عزت اور یہ ساری چیزیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں. پھر اس وقت آدمی کہتا پھرتا ہے کہ بڑے اللہ کے کرم، بڑے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو ہے وہ احسان کیا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اگر اللہ اس کو ابتلا میں ڈال دے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس پر اس کا رزق تنگ کر دے، تو یہ بھی ابتلا ہے. وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، بلکہ آج کل بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال پیسہ عزت دولت ہے بس وہ تو اللہ کی جھولیوں میں ہے اور اس پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جس کے پاس مال پیسہ نہیں ہے تو وہ شاید دھتکارا ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، دونوں ہی آزمائش میں. اما اذا ما ابتلاہ فقدر علیہ رزقہ، جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی ہے، مجھے جو ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ویسا عطا نہیں کیا جیسا کہ دوسرے لوگوں کو عطا کیا ہے. تو اپنے آپ کی توہین سمجھتا ہے، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں. کسی کو اگر دیا ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے ہے، کسی سے اگر لے لیا ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے ہے. اگر دیے ہوا جو ہے وہ شکر کرتا ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے، حقوق کی ادائیگی کر کے آزمائش سے پورا اترتا ہے. اور اگر کسی سے اللہ نے نہیں دیا ہے تو وہ صبر کر کے اور اس کے اوپر اللہ جل جلالہ کی رضا پر راضی ہو کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر لیتا ہے. بلکہ جن کو دنیا کے اندر مال اسباب نہیں ملتا وہ کل قیامت کے دن ان مال اسباب والوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کا مقام اور مرتبہ اگر صحیح معنوں میں انہوں نے صبر شکر کر لیا تو بہت بڑا ہوگا. تو بہرحال اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ جو تمہارا خیال تھا یہ تو ختم ہوا. بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری اخلاقی گراوٹ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تم یتیم کی عزت اہتمام کرتے ہی نہیں ہو. بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ان کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے حقیقی معنوں میں نہیں رکھتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکینوں کے کھانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو. ولا تحاضون، یہ اخلاقیات ہیں ساری، دوسروں کے ساتھ خاص طور پر یتیموں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا اور مساکین کے کھانے کا اہتمام کرنا. خود اگر مال اسباب پیسہ ہے تو اس میں سے ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کے کھانا کھلانے پر تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، ابھارتے نہیں ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور یہ اخلاقی گراوٹ اور ہے کہ تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو رگڑ کر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاث، تم وراثت کھا جاتے ہو أَكْلًا لَمًّا، بالکل سرے سے ساری چٹ کر جاتے ہو، کسی کو اور کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو انتہا درجے کی محبت، یعنی مال کے ساتھ تمہاری محبت. اور اسی طرح جو ہے وہ وراثت کا کھا جانا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، خود نہ کھلانا، یتیموں کا اکرام نہ کرنا، یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں جو اللہ جل جلالہ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں. اب اگر مجموعی طور پر قوم میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں اور کوتاہیوں کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے اندر ساری پائی جا رہی ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں.
اور پھر یہ جو تمہارا خیال ہے کہ دنیا میں کھا پی لیا اور نکل گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب کوٹی جائے گی زمین ایک ایک کر کے، بالکل برابر کر دی جائے گی، کوٹ کے برابر کر دی جائے گی۔ زلزلے اتنے آئیں گے قرب قیامت میں کہ زمین ایک دم ہموار کر دی جائے گی، بلکہ جب پہلا نفخہ ہوگا تو اس کے بعد سے دوسرے نفخے تک زمین کو ہی برابر کیا جائے گا۔ تو کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس وقت آئے گا تیرا رب اس حال میں کہ صف در صف فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ خود حاضر ہوں گے، اور ساری انسانیت جو ہے وہ اٹھے گی، اور اللہ کے حضور سارے فرشتے صف در صف جو ہے وہ صفے بنائے کھڑے ہوں گے۔ وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان جو ہے وہ اس کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت دیکھے گا کہ او وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن اب اس وقت کا یاد کرنا، اب اس وقت کا سمجھنا جو ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت انسان سمجھ جائے گا، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھ جائے گا ساری بات کہ جو نبی کہتے تھے، جو اللہ کی تعلیمات تھی وہ صحیح تھی، اور جو ہمارے کرتوت تھے وہ صحیح نہیں تھی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن اس وقت کا سمجھنا پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ آئے گا، جاء ربک، تیرا رب آئے گا۔ تو اللہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ جل جلالہ کی ذات کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، اور کسی طرز سے مخلوقات جیسا اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کو جیسے لائق ہوگا وہ ہوگا، بس اس نے جو بتا دیا ہے اس کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ وہ آئے گا۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ جہنم کو لایا جائے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگام ڈالی ہوگی، 70,000 لگام، اور ایک ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے جو ہوں گے جو اس کو کھینچ کر جو ہے وہ لائیں گے، اور لا کر اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر دوسرے مقام پر قرآن مجید میں تفصیل ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ جتنے باغی ہوں گے ان کو اس میں پھینک دے گا، اور پھر وہ کہے گی حل من مزید، کوئی اور ہے؟ بہرحال وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو اس دن جہنم کو جو ابھی لایا جائے گا، اور پھر اس وقت انسان سمجھ لے گا، ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر یہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، میں نے اپنی اصل حقیقی جو حیاتی ہے، زندگی ہے، اس کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن ایسا عذاب اللہ دے گا جیسا کوئی اور عذاب نہیں دے سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس جیسے عذاب کوئی اور نہیں دے سکے گا۔ بڑا سخت عذاب اللہ دے گا ان لوگوں کو جو اس کے باغی ہوں گے یا اس کے حکموں کے خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے۔ وَلَا يُوثِقُ، آ جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، اے نفس مطمئنہ، اے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا وثوق کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیا اور مطمئن رہی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹو اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہوگی، اپنے رب کی رضا کی طرف پلٹو۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں بڑا کھول کر جو ہے وہ آخرت کا معاملہ بھی بیان فرما دیا ہے، اور پہلی قوموں کے معاملات سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ اخلاقی گراوٹ جب حد درجے ہوتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ آج عمومی طور پر مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں جو یہاں ذکر ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اور جو مواقع پر اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر کی ہیں، وہ ساری اب مسلمان قوموں میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی دین کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اگر دنیا میں رکھے تو ایمان کی حالت میں رکھے، اللہ لے جانا چاہے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔